السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ کو پتہ ہے کل انتخاب ہے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کا، جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور عمران خان صاحب کے نامزد کردہ امیدوار۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ لمحہ قریب آ رہا ہے، حکومت کی بے چینی اور جوڑ توڑ جو ہے وہ بھی انتہائی عروج پہ پہنچ رہی ہے۔ ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے اپنے ویلاگز میں بتایا تھا کہ یہ ان کی بھرپور کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس انتخاب کے اندر یہاں پہ عمران خان کو ناکام کیا جائے، لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عددی معاملات ان کے پاس پورے ہیں، لیکن جو حکومت ایک فیصلہ کیے بیٹھی ہے کہ ہر صورت میں ان کو ایک غیر قانونی طریقے سے اور دھونس اور دھاندلی کے طریقے سے ان کا خیال ہے کہ ان کو شکست دی جائے، لہذا وہ تمام حربے اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی ایک میڈیا پہ بتایا تھا اور اپنے ایک ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ گمان اس چیز کا ہے کہ یہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے کہ حالات خراب ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر جو رجیم چینج ہے، رجیم چینج کا اصل ماخذ یہ تھا کہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر انتہائی بدحال کرنا۔ تو جس ٹریک پر کسی سلطنت کو یا ریاست کو معاشی طور پر یا سیاسی طور پر انتہائی خطرناک صورتحال تک پہنچایا جاتا ہے، اس ٹریک پر انہوں نے بدقسمتی سے پاکستان کو ڈال دیا ہے۔ یعنی اب آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ گرے زون سے اب ایک بلیک ہول کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، اور تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب آج سارا دن یہی ہوتا رہا ہے۔ میں نے اپنے جو ٹویٹر پہ مجھے دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، میں نے ٹویٹر پہ اپنی کچھ مصروفیات سے جیسے جیسے مجھے خبریں ملتی رہیں میں ٹویٹر پہ آپ کو انفارم کرتا رہا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چودھری شہزاد سے زرداری صاحب کی جو ملاقاتیں تھیں وہ ناکام ہوئیں، اس کے بعد آج پھر دوبارہ وہ ملے ہیں اور ان کی تقریباً 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلی ملاقات میں وہ چلے گئے، میں اس کا حوالہ جو آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ پہلی ملاقات کے اندر جب وہ گئے چودھری شہزاد صاحب، تو چودھری شہزاد حسین صاحب نے چودھری شہزاد حسین صاحب کے پاس جب وہ گئے زرداری صاحب، تو زرداری صاحب نے ان کو 2 بڑی اہم پیشکش کی۔ پہلی پیشکش تو ان کو جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر بحالت مجبوری وہ مجبور ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو ایک کام یہ کریں کہ وہ بات کر لیں عمران خان سے، ہم پھر اگر جتا دیتے ہیں اپنے حمزہ شہباز کو، تو حمزہ شہباز اگر وزیر اعلیٰ ہم اس کو جتا دیں ان کے کینڈیڈیٹ کو، چودھری پرویز الہی کو، تو پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو ایک یہ ہمیں گارنٹی کرنی پڑے گی کہ آپ جو ہے کم از کم مرکز کی حکومت 6 ماہ تک نہیں توڑیں گے، کم از کم۔ یا تو پہلے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ٹائم پورا کریں، ٹھیک ہے، اگر عمران خان چلانا چاہتے ہیں تو پنجاب چلائیں اور پورا بھرپور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور لیکن کم از کم 6 مہینے تک وہ مرکز کو ٹچ نہ کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان سے بات کریں، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے چودھری شہزاد حسین نے ان کو کہا کہ وہ سوچ کا جواب دیں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شاید نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ جو یہ آفرز ہوئی تھی اس آفر کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان سے بھی مشورہ کریں، لیکن جہاں تک میرے پاس اطلاع ہے کہ عمران خان سے چودھری شجاع حسین کا تو شاید رابطہ نہیں ہوا، لیکن البتہ چودھری پرویز الہی کا عمران خان سے رابطہ ہوا تھا دوسری بار جب یہ معاملہ چلا گیا، اور پھر اس دوران انہوں نے کوشش کی تھی ملاقات کرنے کی زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی سے اور مونس سے، لیکن وہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ اس وقت زرداری صاحب یہاں پر موجود ہیں تو وہ وہاں پر نہیں آئے، لہذا جب زرداری صاحب چلے گئے ان کے جانے کے بعد ساری صورتحال سے عمران خان کو باخبر رکھا گیا، اور اس کے بعد یہ میرے ذرائع مصدقہ اطلاعات دیتے ہیں کہ کچھ اہم لوگوں نے پھر چودھری شجاع حسین سے بھی بات کی، یعنی زرداری صاحب کی پہلی مرتبہ جانے کے بعد جب وہ فرسٹ ٹائم گئے، اور ان کو یہ کہا، جب ان سے بھی ساری بات پوچھی تو چودھری صاحب نے بتائی ان کو کہ جو بات ہوئی، جو زرداری صاحب سے جو معاملات ہوئے، تو اس کے اوپر ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو اہم حلقے ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ان کی شرط فی الحال ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ادارے نہیں چاہتے کہ کسی بھی عوام کے فیصلے کے برخلاف کھڑے ہوں۔ یہ بات میں 2 دن پہلے بھی آپ کو بتائی تھی، جس وقت ضمنی الیکشن ہوا تھا
لوگ ہمارے نہیں مانتے, دوست ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن میں کسی کی ناراضگی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا. میرے اپنے ذرائع ہیں اور جو بات میں کہتا ہوں الحمدللہ وہ بات میں اللہ تعالیٰ درست ثابت کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا میں نے ضمنی انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ نیوٹرلز رہیں گے اور آپ ضمنی انتخابات کے اندر کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک دو اب ظاہر ہے پوری حکومت ان کے پاس ہے, ساری دوسری ایجنسیاں بھی ان کے پاس ہے, 20% تو پھر بھی بات ماننی ہے نا نیوٹرلز ان کی, کیونکہ حکومت کے ماتحت ہیں, حکومت کے ابو تو نہیں ہے. ٹھیک ہے طاقت ان کی زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کے تابع ہیں, تھوڑی بہت ان کو ان کی وفاداری دکھانی پڑتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جا کے XYZ کسی کا جا کے گلا پکڑ لے, اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب کوئی جسے کہتے ہیں فٹ بال کا گیم نہیں ہو رہا, یہ ریاستی امور ہیں. اس میں اداروں کی اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ, اداروں کی آئینی حدود, اداروں کے آئینی معاملات, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن ہمیں بتا دیا تھا انہوں نے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا وہ نیوٹرل رہیں گے اور وہ جیت جائیں گے. اور آج بھی جب یہ بات ہوئی تو میں نے کل کے اپنے ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہ نیوٹرلز رہیں گے. اور یہی بات ہے کہ آج چودھری شجاعت حسین صاحب سے بھی ایک جب بات ہوئی کسی کی تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے جو بھی ہے, اور واضح طور پر کہا کہ عوام کی رائے کا, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا. اب کوئی بھی, اور لفظ یہ کہا گیا کہ اب کوئی بھی, اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ اب کوئی کا مطلب یہ کہ پچھلے کہیں غلطی ہوئی تھی. تو یہ ذرا میری باتوں کو, میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کرتا, میرے الفاظ پر آپ ذرا غور کیا کریں کہ میں جو بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر جب دوبارہ یہ آئے تو ان کو پتہ لگا کہ جناب زرداری صاحب دوبارہ آ رہے ہیں. انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی دوبارہ ملنے کی پرویز الہی سے اور مونس سے. اس کے بعد وہ جو دوسری آفر لے کے آئے تھے, وہ دوسری آفر ان کی یہ تھی, مشورہ کر کے آئے, وہ دوسری آفر ان کی یہ تھی کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے پرویز الہی نے ہی اگر چیف منسٹر رہنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چیف منسٹر ان کو بنا دیتے ہیں, وہ چیف منسٹر بن جائیں اور چیف منسٹر وہ پھر PMLN کے بنے, یعنی PTI سے وہ وڈرا کر جائیں, اور PTI سے وڈرا کرنے کے بعد وہ 6 مہینے پھر یہ حکومت بھی چلائیں, 6 مہینے وہ حکومت, 6 مہینے بعد پھر بھلے وہ دونوں اسمبلیاں ہم توڑوا دیتے ہیں. لیکن وہ پتہ نہیں 6 مہینے کا ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں زرداری صاحب, ابھی میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ دوسری آفر انہوں نے کی تھی, لیکن اس کو بھی چودھری صاحب نے منع کر دیا. اور اس کے علاوہ ایک انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ براہ راست ملنا چاہتے ہیں زرداری صاحب نے, اصل میں 2 3 چودھری آ رہے ہیں, چودھری شجاعت سے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی زرداری صاحب نے کہ ہماری چودھری پرویز الہی سے اور مونس سے, چودھری مونس سے ہماری ملاقات کرا دی جائے. لیکن اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہوئے, اور یہ پیغام البتہ دوسرے کمرے سے ان کو ٹیلی فون کر کے بتایا گیا تھا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. وہ کہیں دوسرے کمرے میں قریبی موجود تھے, غالباً جو ہمیں بتایا گیا وہ نہیں ملے. اور بلکہ اس دوران پرویز الہی نے, مونس صاحب نے نہیں, پرویز الہی نے عمران خان سے رابطہ قائم کیا اور ان کو یہ بتایا کہ زرداری صاحب ملنا چاہتے ہیں, جس میں عمران خان نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ آپ ہمارے اتحادی ہیں, آپ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, آپ جو ہے اس وقت ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کریں گے. لیکن اس دوران چودھری شجاعت کی اور عمران خان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو مصدقہ بتا رہا ہوں, اب تک نہیں ہوا. لیکن ہو سکتا ہے رات کو اگر 2-2:30 بجے ہو جائے تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک رابطہ نہیں ہوا. اور اب تھوڑی دیر بعد جو ہے سنا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے اب نکلنے والے ہیں. تو جب تک آپ دیکھیں گے میرا ویلاگ تو ہو سکتا ہے چودھری شجاعت حسین صاحب جا چکے ہوں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایک طرف تو زرداری صاحب یہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو جیسے ڈے بیفور یسٹرڈے بتایا, کل بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب کو تمام صورتحال میں ناکامی ہوگی اور وہ اپنی سازشی شروع کر دیں گے. وہ سازشیں ان کی شروع ہو گئیں. آج کی جو دوبارہ ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے اندر بھی شجاعت صاحب نے تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا, شجاعت صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ نے بہت دیر, یعنی وہ ایک بہت مطلب وزادار سیاستدان ہیں سیاست کے حوالے سے, انہوں نے کہہ دیا کہ زرداری صاحب میں مجبور ہوں, آپ نے بہت دیر کر دی اور عین موقع پہ, جبکہ بالکل اب چند گھنٹوں بعد ہی الیکشن ہونے والا ہے, ہم اتنا بڑا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا انہوں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اس تمام سچویشن سے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا اب یہ تو ایک چل رہی ہے سیاسی جوڑ توڑ. سازشیں پیچھے کیا ہو رہی ہیں؟ سازشیں پیچھے یہ بھی ہو رہی ہیں کہ آج ایک پہلی تو کوشش ہے کہ شہباز شریف نے ایک بہت بڑا اہم اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس کے اندر انہوں نے بڑے فیصلے کرنے تھے, لیکن شہباز شریف اس اجلاس میں نہیں آیا. اس کی بھی میں اندر کی کہانی بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا, اگر آپ نے پورا ویلاگ دیکھا ہو, نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھ لیں. میں نے بتایا تھا کہ کل کوشش کی تھی, شہباز شریف کا رابطہ ہوا تھا اور زرداری صاحب کا رابطہ ہوا تھا اور مولانا فضل الرحمان کا رابطہ ہوا تھا نیوٹرلز کے ساتھ, اور انہوں نے آج کے حوالے سے اور موجودہ صورت کے حوالے سے مطلب ان سے ایک اپنی سپورٹ مانگی تھی, یا ایک ان کا کچھ پوچھا تھا کہ یار کہیں سے ان کو کچھ مل سکتا ہے. تو لیکن کل انکار تو نہیں ہوا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ صورتحال ایسی نہیں ہے, آپ کام کریں, آپ کو آزادی سے ایک ملا ہوا ہے, ایک آپ اس پہ کام کریں, آپ صاف ستھرا کام کریں, لیکن کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی بدمزگی ہو. لیکن بہرحال شہباز شریف نے کچھ تھوڑی سی ان سے ضمانتیں مانگی تھی, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے. لیکن اسی بات پر شہباز شریف نے آج ایک
ایک مسلم لیگ نواز کا ایک اہم اجلاس بنایا تھا, اس میں سارے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن چونکہ شہباز شریف کو وہاں سے کوئی گرین سگنل نیوٹرلز کی طرف سے نہیں ملا تو لہٰذا شہباز شریف آج بہت بددل تھے, اور اسی بددلی کی وجہ سے وہ آج انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی, اور نہ ہی مریم نواز آئیں. میرے پاس اس کی کوئی باوثوق اطلاع تو نہیں ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید مریم نواز کو کووڈ نہیں ہوا ہے, لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, اگر بہت سے لوگ اگر غور سے سنتے ہیں خبریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ صرف جس دن یہ ضمنی انتخابات ہوا تھا تو ضمنی انتخابات کے اندر جو ایک اہم اجلاس ہوا تھا, اس اہم اجلاس کے اندر کچھ لوگوں نے اس تمام صورتحال کا ذمہ دار مریم نواز کو قرار دیا تھا, جس کے اوپر بھی مریم نواز سخت نالاں تھی اور ناراض تھی, اور انہوں نے اس بات پہ نواز شریف سے شکوہ بھی کیا تھا ٹیلی فون پہ کہ میں نے اتنی محنت کی, میں کراؤڈ پلر تھی, اور جو کچھ بھی جتنی بھی سیٹیں نکلی ہیں وہ میری وجہ سے نکلی ہیں, لیکن مسلم لیگ کے اندر کچھ لوگوں نے اجلاس کے اندر مجھے اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے, تو لہٰذا پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس شکست کی ذمہ دار ہوں تو میں فی الحال کسی بھی اجلاس میں نہیں آؤں گی. تو ظاہر ہے انہوں نے پھر مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کا کوئی بہانہ بنا کے وہ اس اجلاس سے مکمل غائب ہیں, ورنہ ادروائز اگر آج کا جو اجلاس ہو رہا تھا اگر ان کو کووڈ تھا تو کووڈ میں وہ ورچوئل طور پہ بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کر سکتی تھی, لیکن ان کی بھی کوئی شرکت نہیں ہوئی, اور ایون شہباز شریف بھی نہیں آئے. تو یہ ساری ایک صورتحال ہے جو چل رہی ہے, لیکن بہرحال اس تمام صورتحال کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل کا جیسے میں نے بتایا تھا میرے پاس اطلاع ہے, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرلز اس وقت نیوٹرلز رہیں گے 80% نیوٹرل. میں پھر دوبارہ اپنے ایک ہفتے والے بات کو دہرا رہا ہوں کہ نیوٹرلز 80% نیوٹرل ہے, 20% وہ حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے ماتحت ہیں, جتنی طریقے سے وہ, ہاں ٹھیک ہے 2-3 لوگ ہوں گے, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 3-4 ہوں گے کوئی نیوٹرلز کے اہم لوگ جن کی کوئی ہمدردی ہوگی ان کے ساتھ, لیکن نیوٹرلز کا 3 جرنیلز کا یا 3 اہلکاروں کا مطلب پورا نیوٹرلز یا پوری فوج نہیں ہوتی, یا 1 یا 2 ججوں کی ہمدردی اگر ان کے ساتھ ہے تو پوری عدلیہ نہیں ہوتی. بار بار میں کہتا رہا ہوں, لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے لوگ بہت زیادہ جذباتی ہیں, ایک ہی لہر کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ سب کو رگڑ, جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں اٹھا کے سب کو رگڑ دیا, گھن اور گیہوں وہ کہتے ہیں جو پیس دیتے ہیں نا, ایک ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ پس جاتا ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہوتا. جب ملکی معاملات ہوتے ہیں, سیاسی معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, بہت سے لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ کہیں کسی کو جواب دیتے ہیں, کچھ اپنے ماتحتوں کو جواب دیتے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی جواب نہیں دیتے, کچھ اپنی مرضی کرتے ہیں, جو اپنی مرضی کرتے ہیں وہ بعض وقت غلط فیصلے بھی کرتے ہیں, اور کچھ جو ماتحت ہیں تو وہ خاموش بھی رہتے ہیں اور خاموشی سے اپنی ایک مخالفت بھی ظاہر کرتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بہرحال صورتحال جو ہے پاکستان کی, جیسے میں نے کل کہا تھا, بہت زیادہ بگڑ گئی, اور میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ نیوٹرلز ہوں, طاقتور حلقے ہوں, اہم ادارے ہوں, جو کوئی بھی ہوں, ان کے پاس یہی 10-12 دن کا ٹائم ہے. اس 10-12 دن کے اندر وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے یہ SPDM جو جماعت ہے, جو ایک فورن ایجنٹوں کی جماعت ہے, ان کا ساتھ دینا ہے یا پاکستان کو بچانا ہے, کیونکہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. زرداری صاحب کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے, زرداری صاحب صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے لگے ہوئے. زرداری صاحب کو ایک پریشانی یہ بھی ہے کیونکہ MQM والوں کو, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, MQM والوں نے کل یہ کہا ہے, MQM والے بھی علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کو کل ڈیفیٹ ہوتی ہے, وہ ڈیفیٹ ہوگی. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ نیوٹرلز ہیں, کل انشاءاللہ جو ہے آپ کے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اللہ نے چاہا وہ آپ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے, آرام سے کامیاب ہو جائیں گے, لیکن اس دوران گڑبڑ ضرور ہوگی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے لوگوں کو یہ تنگ کریں گے, بیلٹ سے وہ ان کو شکست نہیں دے سکے, تو بلٹ اور بیل کا کام ہوگا. بلٹ سے مراد یہ کہ کوئی حملہ کروا دے کسی پہ, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی مار کٹائی ہو جائے, کوئی بڑی چیز ہو, کوئی کسی پہ, ویسے بھی ہم پہلے بھی آپ بتائیں پرویز الہی پر ایک حملہ ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے پھر کسی کینڈیڈیٹ پہ کرا دیں, کسی کی کوئی ضمانت وغیرہ کرائیں. جو میں نے کہا تھا بہت سے لوگ سمجھ نہیں جا رہے تھے کہ فیصل صاحب یہ بیلٹ اور بلٹ اور یہ بیل کیا ہے. بیلٹ سے مراد یہ تھا میری کہ ووٹنگ سے وہ ہار گیا, بلٹ سے مراد میری گولی کی ہے یا کسی حملے کی, اور بیل سے متعلق یہ کہ بہت سارے پاکستان کے اپنے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کی اس وقت بیلیں ہیں, اور جیسی وہ بیل ختم ہوگی کوشش کی جائے گی کہ جیسے ہی کوئی حالات اگر خراب ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی گرفتاری کے معاملات نکالے. کیونکہ یہ جو آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں رانا ثناء اللہ, یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے. اس سے آپ کسی بھی اچھے کام کی توقع نہ کریں. کل اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, کل اگر جیت جائیں گے انشاءاللہ, جیتنے کے بعد بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ رانا ثناء اللہ آپ کو اتنی آسانی سے حکومت کرنے دے گا. نہ وہ مرکز میں آپ کو حکومت کرنے دے گا, نہ وہ پنجاب میں کرنے دے گا, کیونکہ شیطان کا کام بہرحال ہر صورت میں شیطانیت ہی پھیلانا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل میں انشاءاللہ اپنے ویلاگ میں کچھ انٹرنیشنل خبروں کی بھی بات کروں گا. آج بہت دیر ہو چکی ہے مجھے کیونکہ میں مصروف تھا,
اور مصروفیت کی وجہ سے میں نے کہا کہ لیکن کیونکہ صورتحال بہت ہے، کافی لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فیض صاحب یہ جو کچھ زرداری صاحب کر رہے ہیں، کل آپ نے بتایا تھا کہ معاملات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن آج دوبارہ ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی، کیا معاملات ہوئے؟ تو میں نے پھر ساری معلومات اپنے ذرائع سے لے کے آج آپ کو یہ گوش گزار کر دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ صورتحال پر اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اللہ حافظ۔